وہ بزرگ پیچھے لکھ گئے ہیں باتیں جو ہے ان کا تم لوگ دفاع کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اگر بفرض محال جس طرح امتیاز بھائی نے کہا کہ اگر یہ بات درست ہے کہ بزرگوں نے کفریات لکھی ہیں نعوذ باللہ، جو نہیں لکھی ہم کہتے ہیں اگر کسی نے لکھ دیا بفرض محال ہم اس کا رد کریں گے۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ چند دن پہلے لندن میں ایک بہت بڑا منازع ہوا۔ 72 فرقوں کے نمائندے عدنان رشید اور امتیاز کے ساتھ الحمدللہ منازع میں ان کو شکست ہوئی، اور ان کے اپنے بھائی بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ ان کو شکست ہوئی الحمدللہ۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ اب پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، اپنے کمروں میں کنڈیاں لگا کے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ان تمام اعتراضات کا جواب بھی دیں گے، اور انشاءاللہ جمعے کے دن کو ٹرو اسلام UK چینل پہ بھی ایک اردو لائیو سٹریم ہوگی۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اب مولوی امتیاز عوام کو دھوکہ دے رہا ہے کہ جو ہم نے حوالے پیش کیے وہ اصل میں ان کے اکابرین نے لکھے ہی نہیں۔ وہ بزرگ پیچھے لکھ گئے ہیں باتیں جو ہے ان کا تم لوگ دفاع کیوں نہیں کرتے بھئی؟ اگر بفرض محال جس طرح امتیاز بھائی نے کہا کہ اگر یہ بات درست ہے کہ بزرگوں نے کفریات لکھی ہیں نعوذ باللہ، جو نہیں لکھی ہم کہتے ہیں اگر کسی نے لکھ دیا بفرض محال ہم اس کا رد کریں گے۔ اب اتنا بڑا جھوٹ امتیاز کیوں بول رہا ہے؟ منازع میں اس کو کیا جرت تھی کہ دعویٰ کرے کہ جو میں حوالے پیش کر رہا ہوں ان کی کتابوں میں سے نہیں ہے؟ اس میں ہمت نہ تھی کہ منازع میں ان حوالہ جات کا انکار کرے، بلکہ جب انہوں نے فتویٰ دیا تو میں نے کہا نام کے ساتھ فتویٰ دو، تو یہ دونوں خاموش ہو گئے اور ان میں جرت نہ تھی۔ اب اس ویڈیو میں ہم آپ کو امتیاز کے استاذوں سے دکھائیں گے کہ یہ باتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، تو امتیاز کیوں عوام کو جھوٹ بول رہا ہے یہ آپ ہی لوگ فیصلہ کریں۔ We will put hukam on such people. We'll give a fatwa on them. Okay. For example, Today, if you inshallah. quote something Yeah. which is almost kufr, let's say, let's Yeah. assume, Yeah. if you quote someone saying Chishti Rasulullah, for example, we will put a hukam on that person. Okay. So what they have to do, they have to run to absurdities in thousands upon thousands of books written by Muslim ulama and scholars, and where they put absurdities. اس ویڈیو میں عدنان رشید نے خود تسلیم کیا کہ ہماری کتابوں میں ایسی باتیں موجود ہیں، بلکہ اس نے دیوبندیوں کی توحید کو بکواس بھی کہا۔ ہم ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے ان اسٹیٹمنٹ کا قرآن اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بکواس ہے، یہ خرافات میں سے ہے، اور اس کو آپ ہی لے کے ناچ سکتے ہیں، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق کہ آپ نے کہا مسلمانوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ آپ اس پہ واضح قائم رہیں گے؟ جی بالکل، ہم ایسی خرافات کو میرے باپ نے بھی لکھی ہوں، میرے دادا نے لکھی ہوں۔ عدنان صاحب نے مان لیا الحمدللہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ مردود ہے، انہوں نے کہا یہ بکواس ہے۔ اب دکھاتے ہیں یہ کس کا عقیدہ ہے۔ ریڈی ہیں آپ؟ یہ آپ کے لیے قیامت ہے عدنان صاحب، یہ المحند المفند ہے، یہ دیوبندی کی اصولی عقیدے کی کتاب ہے۔ آپ نے آج تسلیم کیا الحمدللہ کہ دیوبندی مسلمان نہیں ہیں، کفریہ عقائد رکھتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ آپ تھانوی صاحب کو مسلمان کہتے تھے، آپ نے کافر کو مسلمان کہہ کے خود ہی آپ کافر ہو چکے ہیں۔ آپ نے امتیاز کو کافر کہہ دیا ہے۔ یہ اشرف علی تھانوی، قاسم ننوتوی تقی عثمانی کے عقیدے لکھے ہوئے ہیں، ان کے سگنیچرز ان پہ موجود ہیں۔ جناب المحند المفند دیوبندیوں کے عقائد ہیں، ان کی عقیدے کی کتب ہے، ان کے سارے سگنیچرز ہیں۔ اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ مولوی امتیاز نے بالکل جھوٹ بولا، اور ان کی کتابوں کے ہم اصل حوالے دکھائیں گے، اور پھر امتیاز کے مجددین سے ثابت کریں گے کہ یہ حوالے موجود ہیں۔
ہم پہلے اوریجنل حوالے دکھائیں گے. رسالہ الامداد جو اشرف علی تھانوی صاحب کا رسالہ ہے، اس میں اس کے مرید کی خواب درج ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا تھا. پھر بیداری میں جب وہ اٹھ گیا اور درود پڑھنے لگا تو وہ یہ الفاظ ادا کر رہا تھا، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی. اس نے اشرف علی تھانوی کو نبینا کے الفاظ سے پکارا، اور یہ بیداری میں سب کچھ ہو رہا ہے. پھر اشرف علی تھانوی صاحب نے جواب میں کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ میں متبع سنت ہوں. یہ اس نے کفر کی تعویل کی اور انہوں نے کلمے پہ ڈاکہ مارا. پھر آپ دیکھیں امتیاز کے اپنے مجدد زبیر علی زاہد صاحب کیا لکھتے ہیں. انہوں نے جب دیوبندیوں کو سوالات پوچھے تو ایک اس میں سوال یہ بھی تھا. اشرف علی تھانوی نے اس شخص کو جواب دیا کہ اس واقعے میں تسلی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ متبع سنت ہے. آپ یہاں دیکھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی. تو زبیر علی زاہد صاحب نے کہا کس آیت یا حدیث سے ثابت ہے کہ متبع سنت امتی کو نبی کہنا صحیح ہے؟ وہ کہتے ہیں دیوبندیوں نے تو اشرف علی تھانوی کو نبی کہا ہے، یہ کیسے ثابت ہے قرآن حدیث سے؟ امتیاز کہتے ہیں ہماری کتابوں میں یہ باتیں نہیں موجود. خود وہی حوالہ اس کے مجدد زبیر علی زاہد صاحب دے رہے ہیں. پھر امتیاز کے دوسرے مجدد احمد رضا خان بریلوی، جن سے وہ شدید محبت کرتے ہیں اور دن رات ان کو رحم اللہ کہتا ہے، انہوں نے تحذیر الناس پہ فتویٰ لگایا. پھر کا من شک فی کفری و عذابی ہی فقط کفرا، جو ان کے کفر یا عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. اب بقول امتیاز کے مجدد خود امتیاز اور عدنان کافر ہیں کیونکہ وہ دیوبندیوں کے کفر میں شک کرتے ہیں. انہوں نے تحذیر الناس کی عبارت پیش کر کے یہ کہا کہ کیونکہ یہ قاسم ننوتوی صاحب نے بات دیکھتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ صریح تکذیب ہے ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین کی آیت کا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر صاف ادعائے نبوت و رسالت کریں تو ان سے کیا بعید ہے. یعنی اگر تھانوی نے اب رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا یہ بعید تو نہیں، کیونکہ خود قاسم ننوتوی صاحب نے کہہ دیا کہ اگر بالفرض بعد زمان نبویہ کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے پھر بھی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا. تو اس کے جواب میں احمد رضا خان جو امتیاز کے مجدد ہیں کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے، اور اس نے اگر ادعائے نبوت و رسالت کا دعویٰ بھی کر دیا تو یہ بعید نہیں. پھر وہ آگے کہتا ہے کہ اگر مسلمان ہوتا، یعنی اگر تھانوی صاحب مسلمان ہوتے تو وہ اس بندے کو کہتے کہ یہ کفر ہے، اے خبیث منہ بند کر، یہ کفر نہ بک. تو انہوں نے بھی تھانوی صاحب پہ فتویٰ لگایا. امتیاز کے ہماری کتابوں میں یہ بات ہی نہیں موجود. پھر زبیر علی زاہد نے جلد 4 مقالات میں 10 وجوہات دی کہ دیوبندی اہل سنت سے کیوں خارج ہے. وہ کہتے ہیں وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے ہیں، سلف صالحین صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں، شرک اور کفری عقائد پھیلاتے ہیں، اکابر پرستی میں غلوف کرتے ہیں، قرآن حدیث کا انکار کرتے ہیں، علماء دیوبند کی اندھی تقلید کرتے ہیں، وحدت الوجود کے قائل ہیں، انگریزوں سے دوستیاں کرتے ہیں، ہندوؤں سے دوستیاں کرتے ہیں، اور ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں. پھر آپ دیکھیں میں نے یہ حوالہ پیش کیا کہ جو دیوبندیوں کے شیخ ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں محمود حسن صاحب، انہوں نے رشید احمد گنگوئی کو بانی اسلام کا ثانی قرار دیا، یعنی دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک. اس پہ بھی زبیر علی زاہد صاحب نے ان کو پکڑ لیا اور سوال کیا کہ محمود حسن دیوبندی نے یہ جو لکھا کہ اٹھا اسلام اٹھا عالم سے کوئی بانی اسلام کا ثانی. اس پہ پھر زبیر علی زاہد نے کہا قرآن مجید کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جو رشید احمد گنگوئی تھا وہ بانی اسلام کا ثانی تھا. انہوں نے پکڑ لیا دیوبندیوں کو کہ یہ گستاخانہ عبارت ہے. امتیاز کہتے ہیں ہماری کتابوں میں موجود ہی نہیں. پھر آپ یہ دیکھیں یہ امتیاز کا شیخ ہے ڈاکٹر محمد زبیر، ابھی زندہ ہیں پاکستان میں. وہ کہتے ہیں باقی تعویل کے ساتھ آپ دفاع کر سکتے ہیں، ہمیں اس سے انکار نہیں، لیکن ایسی تعویلات پھر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی عبارتوں کی بھی ممکن ہے. یہ غامدی صاحب کا بنیادی مقدمہ اور اپنے اس دعوے میں وہ حق بجانب ہیں.
اور اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں. ہاں آپ نے تعویل کرنی ہے تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی عبارتوں کی تعویل اس سے زیادہ آسان ہے. ابن عربی رحم اللہ کے متعلق وہ یہ بات کریں. پھر آپ دیکھیں وہ یہ بھی کہتے ہیں اور زیادہ حیرت ان تعویلیں کرنے والوں پر ہے جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی عبارتوں کی تعویلیں نہیں کرتے لیکن ایسی صریح کفریہ عبارات کی تعویلیں کرنے کی جرت کر لیتے ہیں. یہ امتیاز آپ کے بارے آپ کے استاذ لکھ رہے ہیں تو جھوٹ نہ بولیں کہ یہ باتیں آپ کی کتابوں میں موجود نہیں. پھر آپ دیکھیں کتاب سبع سنابل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقبول فرمایا بقول امتیاز کے مجدد احمد رضا خان بریلوی صاحب. اسی میں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ موجود ہے. یہ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں یہ بات نہیں جبکہ یہ اس کا کلم ہے. امتیاز جھوٹ بول رہا ہے لوگوں کو کیونکہ منازع میں شکست ہو گئی. پھر آپ دیکھیں اشرف علی تھانوی صاحب کو خط آ رہے تھے کہ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کو نبیوں اور صحابہ کے برابر سمجھتا ہوں. اس پہ یہ کبھی زبان کھول سکتے ہیں؟ نہیں کھول سکتے کیونکہ ان کے مجدد ہیں. پھر جو میں نے تحذیر الناس کا حوالہ پیش کیا تھا کہ تمام انبیاء غرض اور انبیاء میں جو کچھ ہے وہ ذل اور عکس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس پہ بھی ان کا کوئی جواب نہ تھا. اس پہ بھی ان کے پاس جرت نہ تھی کہ کوئی فتویٰ دے. اسی وجہ سے خود زبیر علی زائی صاحب نے دیوبندیوں کے متعلق لکھا ختم نبوت پر ڈاکہ اور پھر وہ قاسم ننوتی صاحب کی عبارت انہوں نے وہاں پہ نقل کی اور یہ الہامی مضمون ہے. انور شاہ کشمیری صاحب کہتے ہیں مولانا قاسم ننوتی نے اپنے الہامی مضمون میں تو میں ان کے پاس حجت ہی پیش کر رہا تھا ان کے ہاں وہ الہام ہے. خود تحذیر الناس میں بھی یہی لکھا ہے کہ خالد محمود صاحب کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی. خود المحند المفند میں یہاں تک لکھا ہے کہ یہ مکاشفہ تھا. اب یہ آپ دیکھیں المحند المفند میں تحذیر الناس کو مکاشفہ قرار دیا ہے. پھر آگے آپ دیکھیں امتیاز کے اکابر خواجہ غلام فرید صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں بس حضرت آدم علیہ السلام سے امام مہدی تک جتنے انبیاء اور اولیاء کتب مدار ہوئے ہیں تمام روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر ہیں. اس پہ بھی امتیاز کو جرت نہ ہوئی کہ چیلنج کرے کہ میں غلط حوالے پیش کر رہا ہوں. پھر فیوز الحرمین بھی میں نے پیش کی جو کہ عدنان کے نزدیک الہامی کتاب ہے کیونکہ خود وہ کہتے کہ یہ میسیجز فرام دا انسین ہے یعنی غیب کی خبریں اس میں ہیں. تو جب وہ خود تسلیم کر چکے کہ یہ اس کے لیے غیب کی خبریں تو یہ اس کے لیے حجت ہے. اس میں بھی وہی بات ہے کہ بروز کو کتب یا نبی کا نام دیا جاتا ہے. یہ بھی ہم نے پیش کیا مناظر میں کوئی جواب نہیں آیا. Very quickly, Shah Waliullah goes to Hijaz and he starts to study with these giant ulama. So Sahasitta is covered with Sheikh Abu Tahir al-Kurdi. Within 14 months, Allah put so much barakah in his time that within 14 months he was able to do all these things. And he was a very deep, he was zahid, abid, mudabbir, who used to contemplate a lot on the Quran. His connection with the Quran was very, very powerful, very strong. In Makkah, he wouldn't move from the Kaaba. He sat next to the Kaaba, listening to the ulama, taking knowledge from them. And during that period, Allah blessed him with a lot of visions and dreams. He had so many dreams, getting messages from the unseen, getting messages from the unseen. And some of these dreams he has documented in a book, or visions he has documented in a book called Fuyud al-Haramain. پھر بہار الانوار ان کے شیعہ بھائی جو اجماع میں موجود ہیں اور پاکستانی قانون کے مطابق وہ مسلمان اور امتیاز ان کی تکفیر نہیں کرتا. ان کی کتابوں میں واضح ہے اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 12 کے 12 امام سب کے سب محمد ہیں. پھر تذکرۃ الاولیاء میں بایزید بستامی صاحب رحم اللہ نے واضح کہا جب ان کو سوال پوچھا گیا کہ بہت برگزیدہ لوگ ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بھی آپ نے یہی فرمایا کہ وہ بھی میں ہی ہوں.
یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. یہ بایزید بستامی صاحب نے واضح طور پہ کہا. ان کا کیا مطلب تھا؟ یہی مطلب تھا کہ میں فنافر رسول ہوں، اس کے علاوہ کوئی معنی آپ نہیں لے سکتے. پھر تذکرۃ الاولیاء میں ابو الحسن الخرقانی رحم اللہ نے واضح کا مصطفیٰ وقت ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وقت ہوں اس زمانے کے لیے. ان پہ بھی انہوں نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا. پھر دیوان میں آپ دیکھیں کہ شاہ نیاز صاحب نے اپنی دیوان میں واضح طور پہ لکھا کہ عیسیٰ مریمی منم احمد ہاشمی منم، کہ میں عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں اور میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں. کیا فتویٰ انہوں نے لگایا؟ نہیں لگایا. پھر مرثیہ کا میں نے حوالہ پہلے پیش کر دیا ہے. میں نے انسان الکامل کا حوالہ پیش کیا کہ عبد الکریم الجیلی نے واضح طور پہ کہا کہ ان کے استاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تھے. اس پہ بھی انہوں نے کوئی فتویٰ نہیں دیا. پھر انہوں نے شبلی رسول اللہ کے کلمے کا واقعہ درج کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ ہوتا ہے کہ استاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اپناتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا کہ وہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ہوتے ہیں. تو اس پہ بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کا اردو ترجمہ بھی میں نے ساتھ لگا دیا. پھر میں نے یہ بتایا کہ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کا جو مشہور قول ہے کہ ھذا وجود جدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا وجود عبد القادر، کہ میرا وجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے. اس پہ بھی امتیاز عدنان کو جرت نہ ہوئی کہ اپنا منہ کھولیں یا اس اعتراضات یا ان حوالہ جات کا رد کریں، بلکہ جب میں نے کہا نام کے ساتھ فتویٰ دے تو ان میں جرت نہ تھی. پھر یہ وہی حوالے ہیں، آپ دیکھیں فوائد فریدیہ میں بھی یہی ہے کہ جو قاضی صاحب تھے انہوں نے واضح طور پہ کہا، آپ یہاں پہ دیکھیں ادھر وہ کہتے ہیں حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ میں موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو چوتھی لائن ہے پرپل ہائی لائٹ میں، ٹھیک ہے. پھر میں نے دینی دعوت جو الیاس کاندلوی صاحب کے متعلق کتاب لکھی گئی ہے ابو الحسن علی ندوی صاحب نے، وہ واضح کہتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوئے دیوبندی پڑھے تھے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اس پہ بھی کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا. پھر میں نے شاہ ولی اللہ صاحب کا حوالہ دیا کہ جب عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ، شر، تفصیل، نقل اور خاکہ ہوں گے، نقل اور خاکہ ان کا کلون ہوں گے. اس پہ بھی ان کو جرت نہ ہوئی کہ کوئی الفاظ ادا کریں. پھر میں نے یہ بھی دکھایا کہ مکتوبات امام ربانی میں واضح جب عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا تو ان کی جو طبیعت ہے وہ حقیقت محمدیہ کے مقام میں پہنچے گی. اس پہ بھی ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا. پھر میں نے امام عبدالرزاق الکشانی کا حوالہ بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو امام مہدی ان کے ماننے والوں میں سے آئیں گے، انہوں نے واضح کہا لِأَنَّ بَاطِنُهُ بَاطِنُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا باطن جو ہوگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہوگا. پھر میں نے قاری طیب صاحب کا حوالہ دیا کہ حضرت عیسوی کو بارگاہ محمدی سے خلقن و خلقن رتبتاً و مقاماً ایسی مناسبت ہے جیسے کہ ایک چیز کے دو شریکوں میں یا باپ بیٹوں میں ہونی چاہیے. اس پہ بھی جواب نہیں ہے. پھر میں نے یہاں تک دکھایا کہ قاری طیب صاحب کہتے ہیں کہ اور ساتھ ہی خاتم النبیین سے ایسی مناسبت تامہ رکھتا ہو، یعنی جو آنے والے مسیح ہوں گے، کہ اس کا مقابلہ بعین ہی خاتم النبیین کا مقابلہ ہے. الفاظ بعین ہی بھی دکھا دیے کیونکہ اس پہ امتیاز کا پچھلے سالوں میں ایک فتویٰ موجود ہے، اس پہ بھی انہوں نے زبان نہیں کھولی. پھر میں نے دکھایا کہ بہار الانوار میں واضح جب امام مہدی آئیں گے وہ کہیں گے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے مجھے دیکھیں، اور پھر دوسرے انبیاء کا بھی وہاں پہ ذکر ہے. پھر دیوان ناسخ کا بھی حوالہ کہ لوگ کہیں گے کہ معجزے سے مصطفیٰ پیدا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم جب امام مہدی آئیں گے. پھر میں نے ان کو مثنوی کی جو شرح ہے بحر العلوم عبد علی محمد فرہنگی صاحب نے جو لکھی انہوں نے واضح کہا کہ جو بایزید بستامی صاحب ہے وہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس پہ بھی ان کو جرت نہ ہوئی
کہ کچھ کہیں. پھر میں نے دیکھا کہ انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ صاحب کے والد صاحب کو جب خواب آئی تو انہوں نے بعد میں کہا کہ آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عین پایا، اس پہ بھی جرت نہ ہوئی کہ وہ کچھ بھی کہہ سکے. پھر نقش دوام کا میں نے حوالہ دیا کہ ایک بندے کو خواب آئی کہ انور شاہ کشمیری صاحب یہاں لکھے مولوی عبدال صاحب نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک جنازہ ہے. تو جب انہوں نے جنازے کے متعلق پوچھا تو یہ بتایا گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہے. اور جب انہوں نے وہ کفن اٹھائے تو بعینی ہی چہرہ انور شاہ کشمیری کا تھا. پھر بیداری میں انہوں نے کیا کہا کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ عود و قیام لباس اور اندازہ کلام اور گفتگو اسی طرح ہوگا، یعنی جو انور شاہ کشمیری کا ہے ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. کہ ان کو جرت ہوئی کہ کچھ کہ نہیں، کیونکہ وہ آئے دیوبندیوں کے ساتھ تھے. باہر سہیل بابا صاحب آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، سن رہے تھے کہ ان کے مجاہدین دفاع ہی نہیں کر پا رہے. پھر قصص الاکابر میں واضح اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا کہ عبداللہ خان صاحب سے روایت ہے، انہوں نے ایک لمبی بات کی کہ یہ روایت کہاں سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حاجی امداد اللہ صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک میں برسوں رہے ہیں، اس پہ بھی ان کو جرت نہ تھی کہ وہ کچھ کہیں. اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ امتیاز کے اپنے علماء تسلیم کرتے ہیں کہ یہ باتیں کتابوں میں موجود ہیں. رسالہ ہمارے تو امیر حمزہ صاحب کا دل بڑا ہے، یہ ساتھ لے لیتے، اور ساڈا دل ہی چھوٹا جے، ساڈا دل ہی چھوٹا. یہ زانی صاحبہ نے سن ساڈا دل بڑا نہیں، ساڈا دل ہے چڑی چڑا. ہم ان کو ساتھ کیوں نہیں لیتے؟ من احب للہ وابغض للہ، ان کے یہاں تعویل و مسلط ہے. میں کام نہیں کرتا لیکن عرض یہ کرتا ہوں ہم کیوں نہیں لیتے؟ سبب کیا ہے؟ اٹھاؤ رسالہ الامداد کو. ایک دیوبندی کہتے ہیں تھانوی صاحب تہاڈی کتاب پڑھی، پھر ہویا کی بندہ خواب آئی. بھائی کی آئی؟ اوے اونچی بولو، سردی لگ دی جے. خواب آئی، خواب میں ہوا کیا؟ پڑھتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا اشرف علی تھانوی. استغفر. اندر میں جس نے بیدار ہویا تو میں کیا میرے کو تو بڑی غلطی ہوئی، توبہ 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 توبہ. پھر میں توبہ کرنے کے لیے کیا پڑھتا ہوں؟ لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ. کہتا بیداری میں وہ سو نہیں رہا، خواب میں نہیں بیداری میں ہوں. جو بندی کہتے ہیں جی او جی خواب سی. میں نے کہا جب بیدار ہوا تو تب تو کیا پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ. آئیں بائیں شائیں یوں کے چنانچہ سن لو تھانوی کا جواب کلمے پڑھنے والے کو جواب دیا. اس واقعہ میں تسلی ہے، اور تھانوی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے کو تسلی دینے والے کو میں ختم نبوت کا محافظ مان سکتا نہیں. یہ فوائد الفواد ہے جس میں حضرت شبلی نے پوچھا تو کلمہ طیبہ کس طرح پڑھتا ہے؟ مرید نے جواب دیا کہ میں اس طرح پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. جو بریلویوں، فوائد فریدیہ تمہاری کتاب ہے 783 ہے. کیا لکھا؟ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اور یہ کتاب تذکرہ کابر اہل سنت، لکھنے والا کون؟ علامہ عبدالحکیم شرف قادری. علامہ عبدالحکیم شرف قادری کیا لکھتا ہے؟ اس کتاب کے صفحہ نمبر 324 پر لکھتا ہے خواجہ غلام فرید کی بہترین کتاب مسلک توحید پر، اور اس میں صفحہ نمبر 83 پر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ چشت رسول اللہ. اور یہیں پر بس نہیں بلکہ فوائد الفواد کتاب یہ میرے ہاتھ میں موجود، حوالہ غلط ہو منبر پہ چلنا چھوڑ دوں گا، لکھا ہے لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. شبلی رسول اللہ.
اب امتیاز کیوں عوام کو جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ باتیں ان کی کتابوں میں موجود ہی نہیں؟ میرے مسلمان بھائیوں، فیصلہ آپ نے ہی کرنا ہے۔